اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلكن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف 3 آیات۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور ایک ایک چھری بھی ان کے سامنے رکھ دی، تو یوسف علیہ السلام کو جب کہا کہ آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، تو جب وہ آ گئے تو انہیں دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے۔ یہ جو ہم کل پڑھ چکے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قالت، اب کہا زلیخا نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے اب کہا ان عورتوں سے، قالت فذلكن، دیکھ لیا یہی ہے وہ شخص، فذلكن یہی ہے وہ شخص الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے لعنت ملامت کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی تم مجھے، یہی ہے وہ شخص، دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ، یقیناً میں نے اسے رجھایا، یقیناً میں نے اسے پھانسنے کی کوشش کی، یقیناً میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن، اور اگر لم یفعل، اس نے نہیں کیا، اگر اس نے نہیں کیا، ما آمرہ، جس چیز کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، یعنی اگر اس نے میری بات کو ٹھکرایا، اگر اس نے میرا حکم نہیں مانا، وہی حکم میں جو اس سے کہہ رہی ہوں، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اسے قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اسے بے عزت کیا جائے گا، اور اسے ذلیل و خوار کیا جائے گا اگر اس نے میری بات نہیں مانی، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، جس چیز کا میں اسے حکم دے رہی ہوں۔ یہاں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا اندازہ کرنا ہے۔ مصر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی سویلائز سوسائٹی تھی اس وقت کی، وہاں پہ تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اخلاقی گراوٹ کس حد تک تھی، وہ کتنے گرے ہوئے تھے اخلاقی لحاظ سے۔ آج جو دعویٰ کرتا ہے یورپ کی، وہی عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے، تو اس دور میں بھی آپ دیکھیے خلم خلا وہ عورتیں، ان عورتوں کا کچھ کہنا، پھر عزیز مصر کی بیوی اس کا ان عورتوں کو بلانا، اور وہ ساری عورتیں بناؤ سنگھار کر کے آئی تھیں، اور خود بھی وہ بن ٹھن کے آئی تھی، اور جب انہوں نے اسے رجھانے کی کوشش کی، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ عورتیں بلائی اسی لیے گئی تھی کہ یہ اسے سمجھائیں گی کہ بھئی دیکھو یہ زلیخا جو ہے کس قدر پیار سے تمہیں بلا رہی ہے،
کس قدر عزت سے اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے، تمہیں غلاموں کی طرح یہ ٹریٹ نہیں کر رہی ہے، یہ تمہیں عزت کا مقام دے رہی ہے، اچھا کھانا دے رہی ہے، اچھا لباس دے رہی ہے، عزت کا مقام دے رہی ہے۔ اب اگر یہ تمہیں اس چھوٹے سے کام کے لیے تمہیں دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی، تو تمہیں ماننا چاہیے، جو ان کے نزدیک ایک چھوٹا سا کام تھا۔ گویا بڑا ان نے اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ الفاظ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہاں سے ہی، جو آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کا مکر کیا تھا، ان کا قیدہ ہنہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی چال، یعنی صرف ایک زلیخا کی چال نہیں بلکہ ان سب کی چال۔ گویا وہ سب کوشش کر رہی تھی۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ ان کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ ہیلپ کر رہی تھی زلیخا کو ہی کہ اسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک ان دا سینس کہ اس کی اس دعوت پہ لبیک کہو۔ اور ایک اور نقطہ یہاں پہ لقد راودتہ عن نفسہ جو ہے پہلے بھی آیا، وراودتہ التی هو فی بیتہا، یہ راودہ لفظ جو ہے اس کے معنی کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ یہ صرف ایک بار رجھانے کی بات نہیں، اس معنی میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک مسلسل، یہ ایک دن کی بات نہیں، ہفتے کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، بلکہ سالوں کی بات ہے۔ گویا وہ مسلسل دعوت دے رہی تھی، کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، اور اس میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ یہ نرمی کی دعوت ہے، یعنی کوئی دھمکانے کی بات نہیں تھی، بلکہ انتہائی پیار سے اس کو بلانے کی کوشش کی جا رہی۔ اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ کس چیز کو وہ چاہتی تھی۔ کیا یوسف علیہ السلام کا جسم وہ چاہتی تھی؟ جسم تو اسی کے پاس تھا۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ میرے لیے کپڑے دھوئے، میرے لیے کھانا بنائے، میرا حکم مانے، میرے سامنے رہیے؟ تو وہ کر ہی رہا تھا۔ اصل میں عزیز مصر کی بیوی چاہتی تھی کہ اس کا جسم نہیں، اس کی روح مجھے چاہیے۔ وہ چاہ رہی تھی یہ کہ بھائی یہ جو ہے، وہ اسے اون کرنا چاہتی تھی، اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے روح سے، قلب و جان سے مجھے چاہے۔ اس نے اس کے اندر وہ چیزیں دیکھی تھی، وہ کوالٹیز دیکھی تھی۔ اب جب نرمی سے اور مسلسل اس کوشش کے ساتھ اس نے دیکھا کہ یہ جو حسن یوسفی جو ہے، یا جمال یوسفی جو ہے، جمال یوسفی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کا جلال یوسفی بھی وہ دیکھ چکی تھی کہ یہ صرف اس کے اندر جمال ہی نہیں ہے، اس کے اندر جلال بھی ہے۔ یہ مجھ سے بہت زیادہ اپنے رب کو چاہنے والا ہے۔ اب ساری نرمی کی باتیں ایک طرف، پھر اس نے اب دھمکی بھی دی اس آیت میں جو ہم نے پڑھی کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، پوری عورتوں کے سامنے اس سے کہا، اس کو سنایا کہ اگر اس نے نہیں مانی میری بات لَيُسْجَنَنَّ، تو اس سے قید کر دیا جائے گا۔ گویا جب نرمی سے بات نہیں چلی تو اب دھمکی بھی آ گئی کہ اب اس کو قید بھی کر دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اسے ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ اب کیا جواب؟ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، قال، تو فرمایا، کہا یوسف علیہ السلام نے، رب السجن احب الی، اے میرے رب۔ اب دعا کی دل سے، پہلے اس نے پوری کوشش کی، اپنی پوری طاقت کو استعمال کیا، برائی سے بچایا اپنے آپ کو، برائی سے پہلے بچنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ اب دعا، اب اللہ سے کہہ رہے کہ دیکھیں کسے کہتے ہیں انا سے دور ہونا، انانیت سے کس قدر دور کی، کہا کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں بچ چکا ہوں تو یہ تیری ہی عنایت ہے اللہ۔ اب مزید دعا کر رہے ہیں، رب السجن احب الی، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، احب الی، مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ قید خانہ تو کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن اس چیز سے تو بہتر ہے، قید خانہ ہی میرے لیے بہتر ہے، مگر یہ جو دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے بچا لے، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے اللہ تو نے دور نہیں کیا مجھ سے، تو نے دفع نہیں کیا مجھ سے ان کی چالوں کو. اب ایک کی چال نہیں کا ان سب کی، گویا یہ تنہا اب نہیں ہے، اس نے اپنی سپورٹ کے لیے اتنی عورتوں کو لایا ہے. اور وہ عورتیں بھی کون تھیں؟ چونکہ خود یہ ایک بہت رئیس زادی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، تو جن عورتوں کو اس نے بلایا ہوگا وہ کوئی عام خواتین نہیں تھی، وہ بڑے بڑے آفیسرز کی بیویاں تھیں. وہ بھی خود اپنے اندر ایک حسن رکھتی تھی، اور وہ بھی بن ٹھن کے سج دھج کے آئی ہوئی تھی. تو یہ بہت بڑی ان کی چال تھی. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے، ان عورتوں کے مکر سے، ان عورتوں کے اس فریب سے اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، اسب الیہن، تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. یعنی خطرے کو اس نے بھانپ لیا، کیا پتہ، یعنی اتنا اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تو ہی مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا لے، کیا پتہ اگر تو مجھے نہیں بچائے گا ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اور اگر میں مائل ہو گیا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. گویا کوئی بھی برائی جو انسان کرتا ہے وہ جہالت کی بنا پہ کرتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے. جو جاننے والا ہو، صحیح معنوں میں جو جاننے والا ہو، اس سے برائی نہیں ہوگی. پھر اسے جاننے والا کہنا ہی غلط ہے، ایسے شخص کو عالم کہنا ہی غلط ہے جو برائی میں مبتلا ہو. تو فرمایا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہاں یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ جس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہی تھی ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے پڑھی یہ آیت کی ان عورتوں نے کس طرح سے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اس وقت ایک شعر انہوں نے کہا ہے، عربی میں شعر، اس کا مطلب ہے، کہا کہ زلیخا نے جن عورتوں کو بلایا تھا، ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اگر انہوں نے محمد کو دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی. وہاں عائشہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ایسا کیا، اگر وہ محمد کو دیکھتی، ہمارے یعنی ان کے شوہر کو دیکھتی، نبی آخر الزمان کو دیکھتی، تو وہ اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو قبول کر لی دعا ربہ، اس کے رب نے. یوسف علیہ السلام کی یہ دعا اس کے رب نے قبول کی. فَصَرَفَ عَنْهُ، تو دفع کر دیا اس سے قیدہن، ان عورتوں کی چالوں کو، ان کے فریب کو دفع کر دیا، اس سے دور کیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہے سمیع اور علیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. گویا دعا اس سینس میں قبول کی کہ انہیں جیل خانے بھیج دیا، قید خانے میں بھیج دیا، اور ان عورتوں کی چالوں کو دفع کر دیا. یہاں ایک روایت ہے کہ آن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس موقع پہ، چونکہ آن حضور کا علم زیادہ تھا یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام عافیت کی دعا بھی مانگ سکتے تھے. یعنی ایک ظلم سے، ایک ستم سے، ایک پریشانی سے بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ چھوٹی پریشانی کی انسان دعا کرے کہ چھوٹی پریشانی میں مجھے مبتلا کر دے، بڑی سے بچا لے. اس نے جو قید خانے کے لیے کہا. اور ایک روایت ہے کہ جب وہ قید خانے میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پھر اس سے بتا دیا تھا، جس وقت وہ نبی بنے، اسے کہا تھا کہ تم نے قید خانہ خود مانگا ہے، تم نے قید خانہ خود مانگا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کبھی دو بلائیں آ رہی ہوں، دو بلائیں ہمارے سامنے ہوں، یا دو آزمائشیں ہمارے سامنے ہوں، تو ہمیں کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ بڑی آزمائش سے بچا، چلو چھوٹی میں داخل کر دے. نو، اللہ سے عافیت مانگو کہ ہمیں بچا لے ہر بلائی سے، نہ چھوٹی برائی میں نہ بڑی.
اس بلا میں مبتلا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، نعوذ باللہ، وہ آپ کو ہماری ہر دعا قبول کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ دعا کرنا کہ نہیں بڑی اس آزمائش سے بچا، چھوٹی آزمائش میں ڈال دی نہیں، نہ بڑی آزمائش کی دعا کرنی ہے نہ چھوٹی آزمائش کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ذرا اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، روح کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں کہ آپ اس انداز سے کہ کسی حد تک پھر ہم اندر سے بھی اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ذرا ایک بار ان آیت کو پھر آپ سنیں۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم۔